اب میرے بھائیوں جو مسئلہ زہار ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر جو 4 میں آیا، اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4 میں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرد کے لیے اس کے دل میں، اس کے جسم میں 2 دل نہیں رکھے کہ ایک دل سے وہ جو ہے وہ اسی عورت کو اپنی ماں کہہ رہا ہو اور دوسرے دل کے ساتھ وہ اس کو بیوی سمجھ رہا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہ ہی بنایا ہے اس نے اب تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں، کہ جن کو تم ماں کہہ کے پکار رہے ہو، زہار کرتے ہوئے تمہاری ماں نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو. تمہاری بیویاں الگ سے ہیں اور ماں الگ سے ہے. جس طریقے سے انسان کی ماں وہی ہے جس کے ذریعے وہ دنیا میں آیا، صرف منہ بولی ماں والا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے، اسی طریقے سے بیوی بیوی رہے گی، چاہے اس کو کوئی ماں کہہ کے بھی پکارتا ہے، وہ اس کی ماں کہنے سے نہیں بن جائے گی. یہ عرب کی ٹریڈیشن کے اندر طلاق کے لیے کنایا کے طور پہ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے کہ لوگ اپنی بیویوں کو کیا کہہ دیتے تھے. یہ الفاظ موجود ہیں، اس کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے. سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2214، سنن ابن ماجہ میں 188، اور صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7386، کہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت کیا کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کے لیے لفظ استعمال کیا کرتے تھے طلاق دینے کے لیے. ایکویلنٹ ورڈ کیا ہوتی تھی ان کی؟ انتی علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں مجھ پر حرام ہے. اب ظاہر ہے کہ جس طرح ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو اس طریقے سے وہ بیوی کہتے ہیں حرام، یعنی کہ اس کو طلاق دے دیا کرتے تھے. قرآن حکیم نے اور صحیح الاسناد احادیث کے اندر اس طریقے سے طلاق دینے کو بین کر دیا گیا کہ اب آئندہ کوئی الفاظ استعمال بھی کر لے گا تو طلاق نہیں ہوگی، البتہ اس کے اگینسٹ ایک کفارہ رکھ دیا. لیکن یہ کفارہ اسی صورت میں ہوگا جب اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں، یا تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری بہن. اس طرح کے الفاظ اگر استعمال کیے جائیں تو ادروائز کوئی اگر شغل میں یا غصے کے اندر اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے تو میری بیبے لگنی ہے یا میری ماں، اب وہ یہ بات کر رہا ہے غصہ اتارنے کے لیے یا شغل میلے میں کہ یعنی تو مجھ پہ ایسے روب ڈال دیے جس طرح کہ تو میری ماں ہے، تو اس سے نہ تو طلاق واقع ہوگی، نہ زہار ہوگا، نہ کوئی کفارہ ہوگا. زہار کے لیے من و عن وہی الفاظ ضروری ہیں کہ کوئی شخص یہ الفاظ بولے کہ اپنی بیوی کو وہ یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں مجھ پر حرام ہے. اتنے لمبے خطرناک الفاظ بولنے کے لیے 10 دفعہ وہ سوچے گا. ایڈا لمبا سینٹینس بولنا سوکھ ہے؟ میرے خیال ہے ادھا ہی منہ چوڑ گے تے اودا زنانی گیچی پکڑ لوے گے کہ کہنے لگے. تو ویسے اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے میری ماں اور بیبے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، نہ کفارہ ہوگا، نہ زہار ہوگا، نہ طلاق ہوگی. طلاق تو خیر ان الفاظ سے بھی نہیں ہوگی کہ اگر کوئی پرٹیکولر یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں یا میری بہن، اس سے بھی طلاق اب اسلام میں واقع نہیں ہوگی. زمانے جاہلیت میں اس طریقے سے طلاق ہوا کرتی تھی اور اس کو اسلام کے اندر بین کر دیا گیا کہ اب اس طریقے سے طلاق نہیں ہوگی، البتہ ایک کفارہ لگا دیا گیا کہ کوئی مذاق نہ بنا لے. اب ظاہر ہے اس طرح کے جھوٹے الفاظ بولنے سے تو ظاہر ہے کہ اسلام کو تو یعنی چڑ ہے کہ کوئی جو ہے وہ جھوٹے الفاظ استعمال کرے اور شریعت کو تختہ مشق بنا لے. تو اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد میں 2214، سنن ابن ماجہ میں 188 اور صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً 20 جو ہے وہ 7386. سیدہ خوائلہ بنت مالک بن ثعبلہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ذکر موجود ہے. ان کے خاوند تھے، ان کا نام تھا اوس بن سامت. انہوں نے زہار کر لیا اپنی بیوی کے ساتھ اور انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ انتی علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے مجھ پر جس طرح کہ میری بیوی. اب یہ الفاظ زمانے جاہلیت میں تو طلاق کے لیے بولے جاتے تھے. اب وہ ظاہر ہے کہ عورت صحابیہ تھی، الفاظ استعمال کرنے والے بھی صحابی تھے. وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی شکایت لے کے آ گئی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ بتائیں کہ شرعی حکم کیا ہے، زمانے جاہلیت میں تو اس طریقے سے طلاق دی جاتی تھی، تو اب میں اس کی بیوی رہی بھی ہوں یا نہیں؟ اب دیکھیں کس طرح ٹینشن ہو جایا کرتی تھی صحابہ کرام کو، چھوٹی چھوٹی بات کو کتنا سیریس لیا کرتے تھے وہ، ظاہر وہ ریلیجن کو سیریس لیتے تھے، وہ کیجول نہیں لیتے تھے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 4 آیات کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا، سورۃ المجادلہ کے اندر اس کا نام ہی مجادلہ رکھ دیا۔ مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو۔ وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے آئی اور کہا یا رسول اللہ میرا مسئلہ حل کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی شرعی حکم موجود ہی نہیں ہے اس حوالے سے، اور آپ کی ظاہر مبارک عادت تھی کہ جب کوئی اس طریقے سے سوال کرتا تھا اور کوئی شرعی حکم نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحی اترنے کا انتظار کرتے تھے۔ تو اس کے جھگڑے، اس کے نام پہ سورۃ المجادلہ رکھ دیا گیا، اور پارہ نمبر 28 کا سٹارٹ ہی سورۃ المجادلہ سے ہوتا ہے۔ یہ ذرا نکال لیں اب آپ، یہ جو بلو والا قرآن حکیم ہے اس کے اندر پارہ نمبر 28 جو ہے صفحہ نمبر 543 ہے، 543 یہ بلو والے قرآن پاک کے اندر جو آپ کے پاس ہے، سورۃ المجادلہ کی پہلی 4 آیات کے اندر زہار کا مسئلہ بیان ہوا کہ زہار کے کانٹیکسٹ میں اب کفارہ کیا کرنا ہوگا، کہ اگر کوئی شخص یہ الفاظ استعمال کر لے تو طلاق تو نہیں ہوگی، البتہ اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا کہ اس نے اس طرح کے الفاظ کیوں اپنے منہ سے نکالے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی، قول التی تجادلک فی زوجہا، اس عورت کا جھگڑا کرنا آپ کے ساتھ جو اپنے خاوند کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ زوج کا لفظ عربی میں بیوی کے لیے بھی خاوند زوج ہے، اسپاؤس، جیسے انگلش میں اسپاؤس لفظ استعمال ہوتا ہے، اور خاوند کے لیے بیوی زوج ہے۔ فی زوجہا یعنی وہ جو مونس اپنے زوج کے بارے میں یعنی خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، اللہ نے وہ کلام سن لیا۔ اب سیدہ عائشہ اس کے بارے میں کہتی ہیں صحیح بخاری میں 7386 کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے اس عورت کے جھگڑے کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر میں کر رہی تھی وہ سن لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنا باریک بین ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے چیزوں کو باریکی تک سننے والا ہے۔ اور ڈیٹیل اس واقعے کی سنن ابی داؤد میں 2214 اور سنن ابن ماجہ میں 188 ہے، اور یہ جو صحابیہ ہیں ان کا نام ہے سیدہ خویلہ بنت مالک بن ثعبلہ، اور ان کے خاوند کا نام تھا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کو کہ جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خاوند کے معاملے میں، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس حوالے سے شکوہ کر رہی تھی، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کے ساتھ یہ گفتگو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا، اس معاملے میں جھگڑا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا تھا آپ دونوں کی اس گفتگو کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خویلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ذکر کیا کہ یہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، پھر ساتھ ہی زہار کے اوپر کفارہ کیا ہے وہ بھی ارشاد فرما دیا۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں، یعنی یہ الفاظ استعمال کر لیں کہ انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے، یہ الفاظ استعمال کریں گے، یعنی محاورتاً ہے پیٹھ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے۔ ما ہن امہاتہم، تو اس طرح کرنے سے وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جائیں گی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم، ان کی مائیں تو وہ نہیں ہیں مگر وہ مائیں ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، جن کے ذریعے ان کی ولادت ہوئی ہے، وہی مائیں رہیں گی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، اور بے شک
یہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے جو شخص بھی اپنی بیوی کے لیے، تو یہ ایک کراہت کا کلمہ وہ بول رہا ہے، ایک برا کلمہ بول رہا ہے. وہ اس کی بیوی ہے، اس کو اپنی ماں کیوں کہہ رہا ہے؟ من القول وزورا، اور جھوٹ کی بات کر رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، ڈھیل دینے والا ہے، بخشنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، جو کوئی اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھیں، یعنی وہ یہ بات کہہ دیں کہ تو مجھ پر ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں حرام ہے یا بہن حرام ہے، اس طرح کے الفاظ بولیں. صرف یہ کہنے سے کہ تو میری ماں ہے یا بہن ہے، اس سے نہیں ہوگا زہار، یعنی وہ الفاظ پرٹیکولر استعمال کیے جائیں. ثم يعودون لما قالوا، اس کے بعد وہ پھر لوٹنا چاہے جو کچھ وہ کہہ بیٹھا، اس کا کوئی کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو وہ ایک غلام آزاد کرے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوئے. یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے یا اپنی بیوی کے پاس آنے کے لیے اس پر یہ پلنٹی ہے، شریعت کی طرف سے سزا مقرر کی گئی ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے. اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کی طرف نہیں آ سکتا جب تک یہ کام نہ کر لے. ذالکم توعظون بہ، یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اس کو خبر ہے جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو. فمن لم یجد، جو کوئی پھر غلام آزاد کرنا نہ پائے، اس کو غلام، جس طرح آج کل تو غلام اس طرح اویلیبل نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ فصیام شہرین متتابعین، تو وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے. مسلسل، اس میں کوئی روزہ چھوڑ نہیں سکتے. ہاں کوئی بیماری کی وجہ سے چھوڑنا پڑ گیا یا کوئی عید کا دن بیچ میں ایسا آ گیا، جیسے کہ بڑی عید کا دن آیا، اس دن تو آپ روزہ نہیں رکھتے. اس قسم کا اگر روزہ چھوٹ جائے وہ الگ ہے، اس سے وہ ترتیب نہیں ٹوٹتی. من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ آ کر مس کرے اپنی بیوی کو، کہ وہ یا تو غلام آزاد کرے، اگر غلام کی استطاعت نہیں رکھتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. فمن لم یستطع، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس مطلب وہ اتنی صحت نہیں ہے یا اس کے حالات و واقعات نہیں ہیں کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے 2 مہینے کے، یا وہ غلام آزاد کرنے والا معاملہ نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرے؟ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو وہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یعنی اکٹھے 60 مسکینوں کو بھی کھانا کھلایا جا سکتا ہے، ایک مسکین کو بھی 60 دن تک کھلایا جا سکتا ہے. ظاہر ہے تو بہت مشکل کام ہے کہ ایک مسکین کے 60 دن کی ڈیوٹی دی جائے. 60 غریبوں کو اکٹھا کر کے اس کو کھانا کھلا دیا جائے، ایک وقت کا کھانا جو عموماً گھروں میں کھایا جاتا ہے. ذالک لتؤمنوا باللہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہی شریعت کے احکامات کی پیروی کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، ورنہ تو ان معاملات کو کیجول لے گا. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ 4 سورۃ المجادلہ کی آیات ہیں جن میں مسئلہ زہار ڈسکس ہوا ڈیٹیل کے ساتھ، جس کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں ہوا، اور پھر سورۃ المجادلہ کی 1 سے لے کے 4 آیات کے اندر پورے احکامات بتائے گئے کہ وہ اس کے لیے کفارہ کیا ادا کریں گے. یا تو ایک غلام آزاد کریں، غلام نہیں آزاد کر سکتے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے. تو پھر یعنی وہ ان کا وہ جو معاملہ ہے وہ اس اعتبار سے سیٹل ہو جائے گا، وہ اپنی بیوی کے پاس آ سکتے ہیں. تو یہ زہار کا مسئلہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ بعض اوقات کہہ دیتا ہے کوئی کہ جی اپنی وہ بیوی کو کہہ دیتا ہے تو میری ماں ہے. تو اس طرح کہنے سے نہیں ہوگا جب تک وہ یہ الفاظ نہ استعمال کرے کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں مجھ پر حرام ہے. تو پھر زہار کا مسئلہ ہوگا، طلاق پھر بھی نہیں ہوگی، لیکن کفارہ والا معاملہ اسی صورت میں ہوگا جب اس طرح الفاظ استعمال کیے جائیں.